آج ویو 360 میں صدر ٹرمپ کے کورونا سے متاثر ہونے کے بعد انتخابی مہم میں سیاسی ہلچل. ناگورنو کاراباخ کا تنازع ہے کیا؟ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان اس تنازع میں پاکستان کا نام کیوں؟ یہاں پہ اب میں جن کو بھی کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو مجھے دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھ لکھ کے کیا کیا. اور پاکستان میں چاہے آپ کی تعلیم ماسٹرز ہی کیوں نہ ہو، یہ ملازمت کی ضامن نہیں ہو سکتی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. شروع کریں گے امریکہ سے، جہاں انتخابات میں 1 ماہ سے کم کا عرصہ رہ گیا ہے اور صدر ٹرمپ کے کووڈ-19 پازیٹیو ہونے سے ملکی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے. سابق نائب صدر جو بائیڈن کے ساتھ دوسرا صدارتی مباحثہ بھی بے یقینی کا شکار ہو گیا ہے. کووڈ-19 کی تشخیص کے بعد صدر ٹرمپ کو واشنگٹن کے قریب والٹر ریڈ ملٹری ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا تھا. ٹویٹر پر تصاویر اور ویڈیو پیغامات میں صدر قوم کو اپنی صحت سے آگاہ کرتے رہے ہیں، جبکہ دنیا بھر سے اہم رہنما ان کی صحت یابی کے لیے پیغامات بھیج رہے ہیں. صدر کی صحت کو پہنچنے والے کسی بھی ممکنہ نقصان پر تو ڈاکٹرز نظر رکھے ہوئے ہیں. مسٹر ٹرمپ کی انتخابی مہم اور سرکاری فرائض کی ادائیگی کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں. کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم میں بہت زیادہ مصروف تھے. اس مہم کا پیغام تھا کہ وبا کے باوجود ملک معمول کے حالات کی جانب لوٹ رہا ہے. پیغام یہی ہے کہ اب حالات نارمل نہیں اور اب وہ کوارنٹین میں ہونے کے باعث کم از کم 2 ہفتوں تک یہ جلسے نہیں کر پائیں گے. صدر کے ڈاکٹر کے مطابق اسپتال آنے سے پہلے انہیں کچھ دیر کے لیے آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی، لیکن مجموعی طور پر صدر کی حالت خطرے سے باہر ہے. ویکینڈ پر والٹر ریڈ ہاسپٹل میں علاج کے دوران صدر بغیر کسی خلل کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے. انہیں حال ہی میں یہ انفیکشن ہوا ہے. انہیں اگلے چند دنوں میں اپنی صحت پر نظر رکھنی ہوگی کہ کہیں ان کی علامات بڑھ تو نہیں رہی. صدر ٹرمپ کی عمر 74 برس ہے. طبی ماہرین کے نزدیک صدر ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں وائرس کے سبب زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے. اگر صدر واقعی اتنا بیمار ہو جائے کہ اسے اپنے آفس سے دور ہونا پڑے تو 25ویں ترمیم کی ایک شق نائب صدر کو اختیارات منتقل کرنے کا اور صدر کے صحت یاب ہونے پر اختیار واپس لوٹانے کی اجازت دیتی ہے. صدر ٹرمپ کی بیماری سے امریکی حکومت کے تسلسل کے بارے میں سوال بھی پیدا ہوئے ہیں. صدر ٹرمپ میں کرونا وائرس کی تشخیص نے ایک انتہائی ہنگامہ خیز الیکشن کو مزید ہنگامہ خیز بنا دیا ہے. اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوا ہے کہ صدر ٹرمپ کی حالت اگر خراب ہوتی ہے تو ٹرمپ پینس ٹکٹ کا کیا ہوگا. اگر یہ فرض کر بھی لیا جائے کہ صدر ٹرمپ عہدے کے قابل نہیں رہے تو پھر شاید ہم نائب صدر مائک پینس کو صدر کے ٹکٹ پر دیکھیں، لیکن اس صورت میں نائب صدارت کا امیدوار کون ہوگا؟ گزشتہ منگل کو صدر ٹرمپ کا ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن سے پہلا مباحثہ ہوا تھا، جس میں انہوں نے ماسک پہننے کی افادیت کو کم کر کے پیش کیا. 200 feet away from it, he shows up with the biggest mask I've ever seen. اس ڈیبیٹ کے دوران جو بائیڈن اور صدر ٹرمپ ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے. اپنی ایک ٹویٹ میں سابق نائب صدر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. جو بائیڈن کی انتخابی مہم زیادہ تر ایونٹس آن لائن ہی منعقد کر رہی ہے. پیتسی برکسوارا کے ساتھ سارا زمان، وائس آف امریکہ. ریپبلکن پارٹی وہ جماعت ہے جس سے تعلق رکھنے والے صدر ابراہم لنکن نے امریکہ میں غلامی کا خاتمہ کیا تھا. تب یہ جماعت آزاد خیال تھی اور کبھی سفید فام نسل پرستی کے حامی ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. وقت کے ساتھ دونوں جماعتوں کے حامی بدل کیسے گئے، جانتے ہیں اس مختصر سی ویڈیو میں. سیاسی جماعتوں اور ان کی حمایت کرنے والوں کے لیے وقت بدلتا رہتا ہے. ابراہم لنکن ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے پہلے امریکی صدر تھے. انہوں نے خانہ جنگی کے دوران ملک کی قیادت کی. امریکی یونین محفوظ رہی اور غلامی کا خاتمہ ہو گیا. جنگ کے بعد سیاہ فام مردوں کو سرکاری طور پر ووٹ ڈالنے کا حق ملا تو انہوں نے ریپبلکن پارٹی کی حمایت کی. یہ پارٹی اس وقت غلامی سے آزاد ہونے والوں کے شہری حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم تھی. اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی میں ایسے لوگ تھے جو سفید فام نسل پرستی کے حامی اور سیاہ فاموں کے لیے شہری حقوق کے خلاف تھے. 20ویں صدی میں حالات
बदलना शुरू हुए। डेमोक्रेटिक पार्टी के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो पहली बार 1932 में सदर मुंतखब हुए थे, उन्होंने स्याह फाम शहरियों के लिए अपनी पार्टी को ज्यादा पुरकशिश बनाया और मुल्क को मुआशी दबाव से निकालने के लिए इक़दामात किए। जब ये सब हो रहा था, बहुत से रिपब्लिकन्स के लिए शहरी हुकूक की अहमियत कम हो गई। 1936 में सदर रूजवेल्ट के लिए स्याह फामों की हिमायत में इजाफा हुआ। इसके बाद से ही डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवारों के लिए स्याह फाम शहरियों की हिमायत मजबूत रही है। एक और बड़ी तब्दीली का आगाज 1960 की दहाई में हुआ। सिविल राइट्स एक्ट 1964 और वोटिंग राइट्स एक्ट 1965 डेमोक्रेटिक सदर लिंडन बी जॉनसन की तरफ से दबाव डालने पर दोनों जमातों के ताउन से मंजूर हुए। इन एक्ट्स के बाद नस्ली तफरीक के हामी सफेद फाम बड़ी तादाद में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल होने लगे, जिसने मुल्क की जुनूबी रियासतों में रिपब्लिकन अक्सरियत पैदा कर दी। जदीद सियासी मंजरनामा एक सदी पहले के मुकाबले में बिल्कुल उलट है। स्याह फाम अमरीकी इस वक्त बड़ी तादाद में डेमोक्रेट्स की हिमायत करते हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी को ज्यादातर सफेद फामों की हिमायत हासिल है। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान मुतनाज़ा इलाके नागोर्नो काराबाख में झड़पें जारी हैं। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि अगर बड़े पैमाने पर जंग होती है तो रूस और तुर्की जैसी दो खित्ते की बड़ी ताकतें इस लड़ाई का हिस्सा बन सकती हैं। मॉस्को का आर्मीनिया के साथ दिफाई इत्तेहाद है और रूस ने फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया है, जबकि तुर्की अज़रबैजान की हिमायत कर रहा है। यह इलाका अज़रबैजान की हदूद में वाक़या है, लेकिन इसका इंतज़ाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास है, जिन्हें आर्मीनिया की हुकूमत का ताउन हासिल है। सोवियत यूनियन के खात्मे पर नागोर्नो काराबाख की मुकामी पार्लिमान ने इस इलाके को आर्मीनिया के साथ शामिल करने के हक में वोट दिया था, लेकिन अज़रबैजान ने इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कई झड़पें हो चुकी हैं। अज़रबैजान में अमेरिका के साबिक सफ़ीर रॉबर्ट स्कूटा का कहना है कि वो नहीं समझते कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी तनाज़े में पाकिस्तान का कोई भी अमल दखल है, मगर यूरो एशिया खित्ते के अमन के लिए इस तनाज़े का जल्द हल बेहद ज़रूरी है। There have been media reports which allege that Pakistan is involved in this conflict. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान इस तनाज़े में शामिल है, दो कि पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर तो इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और पाकिस्तान आर्मीनिया को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम भी नहीं करता। पाकिस्तान के खिलाफ इन इल्ज़ामात पर आप क्या कहेंगे? Everything I've seen tells me that the allegations are false. इस हवाले से मेरा जो मुशाहिदा है उससे पता चलता है कि पाकिस्तान का इस तनाज़े में कोई अमल दखल नहीं। मैंने ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं और मुताल्लिका लोगों से मेरी जो भी बातचीत हुई है, सभी ने इसकी तरदीद की है कि पाकिस्तान का इस तनाज़े से कोई भी ताल्लुक है। आर्मीनिया ने तुर्की पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अज़रबैजान की खुलकर हिमायत कर रहा है। क्या आपको इस तनाज़े के मुमकिना मज़ीद फैलाव और दीगर ममालिक की इसमें शमूलियत का खदशा दिखाई देता है? जी हाँ, बिल्कुल। तुर्की हमेशा से अज़रबैजान का हामी रहा है। तुर्की सलामती कौंसिल की करारदारों का भी हामी रहा है, जो इस इलाके से आर्मीनिया के निकल जाने के बारे में थी। तुर्की मिन्स्क ग्रुप का मेंबर भी है। तुर्की और अज़रबैजान के बहुत देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल पर तुर्की को तशवीश है और उसका नुक्ता नज़र है कि क़याम अमन की खातिर आर्मीनिया को अज़रबैजान के इलाकों से निकल जाना चाहिए। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान हमने इस तनाज़े में रूस की मुदाखलत देखी और माजी में उसने दोनों ममालिक के इस तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अमेरिका और फ्रांस के साथ मिलकर काम भी किया है, लेकिन उसके साथ रूस अज़रबैजान को असला और हथियार भी फरोख्त करता रहा है, जबकि आर्मीनिया को माली इमदाद और सॉफ्ट कर्ज की सूरत में हथियार फराहम करता रहा है। इस हालिया तनाज़े में ईरान की मुदाखलत की रिपोर्ट्स भी हैं। ये सूरत हाल तशवीशनाक है। इस तनाज़े में बैरूनी ताकतों की शमूलियत का खतरा है, जो गैर मुतवक्का नताइज की वजह बन सकती है। इसलिए अमेरिका और दीगर ममालिक जो इस खत्ते में अमन, सलामती और तरक्की चाहते हैं, उन्हें तमाम फरीकैन को मुत्तहद करके इस मसले का हल तलाश करना चाहिए। क्या आप मुस्तकबिल करीब में इस मसले का कोई हल निकलते देख रहे हैं? Unfortunately, I think the situation is pretty difficult right now. इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर है, गो कि मैं जल्द इसका हल देखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इसमें अभी वक्त लगेगा। इस वक्त हम बहुत खतरनाक खाना जंगी देख रहे हैं, जो कई सालों से नहीं देखी गई, लेकिन ऐसा लगता है कि फरीकैन एक दूसरे से बातचीत पर राजी नहीं। हमें ये बावर कराने की जरूरत है कि ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है, जिसके गंभीर नताइज सामने आ सकते हैं। हमें इस खाना जंगी को रोकना है और एक पुरअमन हल की जानिब संजीदगी से काम करना होगा। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नागोर्नो काराबाख के इलाके पर होने वाली झड़पों के बाद दोनों ममालिक ने एक दूसरे की बैनुल-अक़वामी सरहदों के अंदर भी हमलों के इल्ज़ामात लगाए हैं।
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور فریقین پر کیا ہے کہ وہ فوراً لڑائی بند کریں اور مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کریں، لیکن ترکی جو کہ نیٹو کا رکن بھی ہے اور آذربائیجان کی حمایت کر رہا ہے، اسے اس پر شدید تنقید کا بھی سامنا ہے۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگورنو کاراباخ میں آرمینیائی اور آذربائیجانی فوجیوں میں لڑائی جاری ہے۔ اس متنازع علاقے پر آرمینیائی نسل کے علیحدگی پسندوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ تناؤ کے آغاز سے ہی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان آذربائیجان کی حمایت میں آگے ہیں۔ ترکی دل و جان سے اور اپنے تمام وسائل کے ساتھ آذربائیجان کا ساتھ جاری رکھے گا۔ ترکی کے اندر گہری سیاسی تفریق کے باوجود ترک شہریوں میں ثقافتی اور نسلی وجوہات کی بنا پر آذربائیجان کے لیے بہت زیادہ حمایت پائی جاتی ہے۔ آذربائیجان کی مدد کے لیے ترک حکومت کو عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ ترکی کے عوام آذربائیجانی لوگوں پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ ترکی عسکری لحاظ سے بھی آذربائیجان کی مدد کر رہا ہے، پھر ایک طرح کی ثقافتی، نسلی اور لسانی قربت بھی ہے۔ تو جب ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا جائے تو آذربائیجان خطے میں ایک اہم اتحادی بن جاتا ہے۔ آذربائیجان کے ساتھ قریبی فوجی تعلقات کے علاوہ ترکی اسے ہتھیار بیچنے والا ایک بڑا سپلائر بھی ہے۔ ترکی کے تیار کردہ ڈرونز نگورنو کاراباخ کی لڑائی میں آذربائیجانیوں کے حملوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آرمینیا ترکی پر اس لڑائی میں براہ راست مداخلت کا الزام عائد کر رہا ہے۔ منگل کے روز آرمینیا کی طرف سے جاری کی جانے والی ان تصویروں میں آرمینیا کے ایک جنگی جہاز کا ملبہ نظر آ رہا ہے۔ آرمینیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکی کی فضائیہ نے طیارے کو مار گرایا ہے۔ آرمینیا نے ترکی پر الزام لگایا ہے کہ وہ آذربائیجان کی مدد کے لیے وہاں شامی جنگجو بھجوا رہا ہے، لیکن ترکی کی حکمران جماعت AK پارٹی نے آرمینیا کے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ یہ دعویٰ کہ ترکی نے یہ جنگی طیارہ مار گرایا ہے سچ نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے۔ اسی طرح یہ دعویٰ بھی جھوٹ ہے کہ ترکی وہاں جہادی بھیج رہا ہے۔ شام سے لے کے لیبیا تک ترکی کے تنازع میں اضافہ ہو رہا ہے اور نگورنو کاراباخ اسی سلسلے کی ایک تازہ کڑی ہے۔ ترکی کے حکمران خطے میں اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ اس سے نیٹو کا رکن ہونے کی حیثیت متاثر ہو سکتی ہے۔ ہم امریکہ، یورپ اور روس کے ساتھ ساتھ خطے کے تمام ملکوں کے ساتھ تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ بھلے ہی ہم یہ سب اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے کر رہے ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب دیگر ممالک اس پر رد عمل دیتے ہوئے ہمیں روکنے کے لیے سفارتی یا معاشی پابندیوں کی دھمکی دے سکتے ہیں۔ جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی مطالبات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن جہاں ایک طرف نگورنو کاراباخ میں لڑائی میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ترکی کی جانب سے آذربائیجان کی حمایت میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ڈورین جونز کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ امریکی صدارتی انتخابات کے علاوہ پاکستان اور خطے بھر کی صورتحال جاننے کے لیے اور اہم خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ڈگری رکھنے والوں میں بے روزگاری کی شرح دیگر بے روزگار افراد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں ان میں بھی ایک بڑا طبقہ 10,000 روپے ماہانہ سے کم تنخواہ لے رہا ہے۔ پڑھے لکھے افراد کم تنخواہ پر کام کرنے پر کیوں مجبور ہیں اور اس مسئلے کا حل ہے کیا، اس بارے میں جانیں گے لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں۔ MSc جینڈر سٹڈیز اور M.Ed کی ڈگریاں بھی لاہور کی مبین سلیم کو معقول اجرت کے ساتھ ایک نوکری بھی نہیں دلوا سکی۔ جس اسکول میں ہفتے کے 6 دن روزانہ 7 گھنٹے خدمات کے عوض 12,000 روپے کی نوکری ملی، مگر وہاں بھی دیر سے اسکول پہنچنے یا چھٹی کرنے پر تنخواہ میں کٹوتی کا سامنا رہا۔ میں نے اتنا پڑھنے کے باوجود میں نے اسٹیچنگ بھی سیکھی۔ یہاں پہ اب میں جن کو بھی کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو مجھے دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھ لکھ کے کیا کیا، جو آپ نے کیا آپ کس پوسٹ پہ بیٹھے ہو۔ یونائٹڈ نیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے مطابق پاکستان میں 70% نوجوان پڑھے لکھے ہیں، جن میں سے صرف 39% برسر روزگار ہیں۔ 2% کو روزگار کی تلاش ہے، جبکہ 57% کو ملازمت کی تلاش ہی نہیں۔ پشاور سے بہتر روزگار کی تلاش میں لاہور آنے والے شاجی رحمان ایک ایسے ہی گریجویٹ ہیں جو ملازمت پر مزدوری کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ سرکاری بھرتیوں کے نظام سے تنگ آ کر انہوں نے نوکری کی تلاش ہی چھوڑ دی ہے۔
स्कूल का केजी से लेके 10 तक मैं टॉपर रहा। वालिद जो था वो कमाने वाला था, बाकी सारे खाने वाले थे। तो इतनी तंग दस्ती में, महदूद वसाइल में उसने फिर भी जो है ना मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे कुछ बनाना चाहता था वो, मगर उसका ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हो सका। सरकार की जो है ना राइट है कि वो जो है ना हमें नौकरी दे। फिनांस और एमएससी एक्चुरियल साइंसेस में डबल एमए करने वाली सादिया जैन की तालीमी अहलियत का ज़्यादा होना नौकरी हासिल करने की राह में एक रुकावट बन गया है। वो बाज़ जगहों पर सिन्फी इम्तियाज़ की शिकायत भी करती हैं। पीएचडी रहती है, ठीक है, अगर मुझे एमफिल पे ही या एमएस पे ये कह दिया जाए ओवर क्वालिफाइड है, फिर मैं आगे क्या करूँगी बताएं। ठीक है, तो उसके बाद है कि सोच भी आती है और फिर लगता है कि ये क्या है, ये सिर्फ एक पेपर थे, जो मैंने इतने साल स्ट्रगल की वो क्या थी। माहिरीन मुआशियात के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी तरक्की सबसे ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर में हुई है, जिसमें रोज़गार की शरह भी इत्मीनान बख्श है, लेकिन दीगर शोबों में ग्रेजुएट्स की तादाद और मुलाजमत के मौक़ों में खासा फ़र्क है। बाज़ माहिरीन की नज़र में बेहतर रोज़गार ना मिलने की बुनियादी वजह यकसा तालीमी निज़ाम की गैर मौजूदगी है। साइंटिफिक थिंकिंग, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर मांगता है, और वो सिर्फ हमारे वो एलीट स्कूल्स वो तो दे देते हैं। लो पेड टीचर्स, सिलेबस जो है वो प्रिमिटिव है, रिलीजियस एजुकेशन पे ज़्यादा ज़ोर है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे ज़्यादा ज़ोर है, मगर साइंस पे, स्किल्स पे जो जॉब्स देती हैं उन पे ज़ोर कम है। फिर भी ये पढ़ तो जाते हैं, मगर जॉब मार्केट इनको उस लेवल पे एक्सेप्ट ही नहीं कर सक रही, इसीलिए फिर वो अल्टीमेटली लेस पेड जॉब्स में जाते हैं। रोज़गार के मौके पैदा करने की ज़रूरत से इनकार नहीं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक तालीम मुकम्मल करने के बाद नौकरी की तलाश पाकिस्तान के नौजवानों का अलमिया है। उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि नौकरी के बरक्स बढ़ती हुई आलमी मंडी में ख़ुद को मनवाएं। इसके अलावा हुकूमती सतह पर तालीम याफ्ता नौजवानों की रहनुमाई के लिए अमली इक़दाम उठाने की भी ज़रूरत है। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में दुनिया का 9वां बड़ा मजदूर तबका है, जिसकी तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से कामयाब जवान प्रोग्राम के नाम से कर्जा स्कीम मुतारिफ कराई गई है, जिसके तहत 2900 नौजवानों में 1 अरब से जायद के कर्जे तकसीम हो चुके हैं, जबकि मजीद 7500 दरख्वास्तें मंजूर की जा चुकी हैं। माहिरीन के मुताबिक ये स्कीम चंद लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन बड़ी सतह पर बेरोज़गारी का हल नहीं है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। बढ़ते हुए तनाज़ात और तशद्दुद के बायस इस साल के पहले 6 माह में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ी है जो अपने ही मुल्कों में अंदरूनी तौर पर नकल मकानी पर मजबूर हुए, यानी IDPs बन गए। स्विट्ज़रलैंड में कायम इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर हर साल अपनी रिपोर्ट में तशद्दुद, कशीदगी, तनाज़ात और कुदरती आफात की वजह से अंदरूनी तौर पर बेघर होने वालों से मुतालिक आदाद शुमार जारी करता है। इस साल की पहली रिपोर्ट के मुताबिक कुदरती और इंसानी सरगर्मियों की वजह से पैदा होने वाली आफात की बदौलत जनवरी और जुलाई के दरमियान 127 मुल्कों में तकरीबन 1,46,00,000 अफराद बेघर हुए हैं। ये तादाद पिछले साल की पहली शशमाही के मुकाबले में 10 लाख ज़्यादा है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की रिपोर्ट से पता चलता है कि नए दरबदर होने वालों में से तकरीबन 48 लाख यानी 1/3 तादाद तनाज़ात और तशद्दुद के बायस अपने घर और इलाके छोड़ने पर मजबूर हुई। इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक मशरक़ वुस्ता और अफ्रीका से था। शाम इन ममालिक में सर फहरिस्त है, जहाँ दरबदर होने वाले अफराद की तादाद में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। शाम के शुमाल मगरबी सूबे इदलिब में फ़ौजी कार्रवाई के नतीजे में 14 लाख से ज़ायद शहरी अपने घरों से फ़रार होने पर मजबूर हो गए हैं। अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या DRC में भी मुसल्लह तशद्दुद में शदीद इजाफे के बायस तकरीबन 14 लाख अफराद बेघर हुए। अगरचे यमन में नए दरबदर होने वाले अफराद की रिपोर्ट की तादाद कम रही, मुसल्लह तनाज़े, कोरोना की वबा और तबाकुन सैलाबों का हवाला देते हुए इदारे ने यमन की सूरत हाल पर खासी तशवीश का इजहार किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में कुदरती आफात के आहिस्ता और अचानक आगाज से 98 लाख लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। भारत और बांग्लादेश में तूफान, मशरकी अफ्रीका में सैलाब और टिड्डी दल के हमले, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका में तबाकुन जंगलात की आग ने लाखों अफराद को मुतासिर किया है।
اس رپورٹ میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ آئندہ مہینوں میں سخت موسم اور تشدد کے واقعات کی وجہ سے مزید لاکھوں افراد بے گھر ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ سال آخر میں 5 کروڑ سے زیادہ IDPs کی تعداد ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہ صورتحال عالمی امن اور استحکام کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اس بارے میں نیلوفر مغل نے اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے ترجمان بابر بلوچ سے بات کی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ جس چیز کی طرف یہ رپورٹ توجہ دلوانا چاہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس بات کا ہمیں اندازہ ہو کہ جو قدرتی آفات ہیں، موسم کے بدلتے ہوئے تیور ہیں، اس پہ انسانوں پہ کیا اثر ہے، اور دوسرا فینومینا جو ہم نے دیکھا ہے وہ خانہ جنگی کی وجہ سے یا یہ جنگ کیسے انسانیت پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ 127 ملکوں کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ یہ اعداد و شمار آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں دنیا میں۔ اس رپورٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ تشدد کی بنسبت جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں یا جو قدرتی آفات ہیں ان کی وجہ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ٹرینڈز ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ جو تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس رپورٹ نے جو تجزیہ کیا ہے وہ پچھلے 6 مہینوں کا کیا ہے۔ پچھلے 6 مہینوں میں 14 ملین میں سے 10 ملین کے قریب وہ لوگ ہیں جو قدرتی آفات، موسمی تبدیلی، بارشوں کی وجہ سے، اور جیسا آپ نے وائلڈ فائر کا بھی ذکر سنا ہوگا اس کی وجہ سے، تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے 6 مہینے ہیں، جب یہ سال پورا ختم ہوگا تو وہ اعداد و شمار دیکھنے پڑیں گے۔ جب لوگ بے گھر ہوتے ہیں تو یہ جو فینومینا ہے وہ یہ کہ وہ بہت جلدی اپنے گھر واپس نہیں لوٹ سکتے، تو اس لیے دنیا کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں، ایک تو جو بے گھر ہوئے ہیں لوگ اپنے ہی ممالک میں ان کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ واپس جا سکیں، اور دوسرا یہ کہ جن علاقوں میں شورش ہے یا جنگ کی صورتحال ہے جہاں سے مہاجرین یا ریفیوجیز مجبور ہو کر نکلتے ہیں، ان علاقوں کو بھی سیریس لیا جانا چاہیے، تاکہ جب تک وہاں پہ امن نہیں ہوگا تو لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ اگر یہ ٹرینڈ اسی طرح چلتا رہا تو صورتحال آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان ٹرینڈز کو ہم متواتر سے ہر سال انالائز کرتے ہیں۔ جون میں UNHCR کی ایک رپورٹ آتی ہے جو کہ گلوبل ٹرینڈز ہم اس کو کہتے ہیں، جو کہ اس بات کا انالیسس کرتا ہے کہ گلوبلی ڈسپلیسمنٹ کی کیا صورتحال ہے۔ جن ممالک پہ یہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان کی بہت زیادہ تعداد کم ترقی یافتہ ممالک میں ہیں، تو ان کی مدد بھی باقی دنیا کے ملکوں کو سوچنا چاہیے کہ کیسے ان کی مدد کی جائے، تاکہ یہ لوگ جو آج اپنے ہی ملک کے اندر بے گھر ہوئے ہیں کل کو ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کو کسی اور جگہ پہ پناہ تلاش کرنی پڑے۔ ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے جو بھی امداد ہو رہی ہے کیا وہ کافی ہے؟ ہم تو بارہا یہ کہتے ہیں کہ انسانی خدمت کے لیے ہمیں اور وسائل درکار ہیں، تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ باقی جو کافی عرصے سے آپ نے دیکھا کہ جو سیریا میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، ونزویلا کی جو صورتحال ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو روہنگا برما سے بے دخل ہوئے ہیں، افریقہ کا جو ساحل کا جو علاقہ ہے اس میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے۔ اگر آپ ڈیلی ایوریج یا ریشیوز کو دیکھیں تو جب تک ان علاقوں پہ دنیا کی توجہ نہیں ہوگی تو ان کے لیے حل ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہوگا، اور جب تک یہ لوگ مجبور ہیں دوسرے علاقوں میں، دوسرے ممالک میں پناہ لینے پہ، تو ان ملکوں کی داد رسی بھی ضروری ہے۔ یہ تھا آج کا View 360۔ اسٹے سیف، اور اس پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے اور اس کے علاوہ امریکی انتخابات پر اہم معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو پر۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔